بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن۔ ساری رات گزر گئی تھی لیکن ارحم گھر پر نہیں آیا۔ صبح کے 11 بج چکے تھے۔ منال بھی ساری رات اس کے رویے کی وجہ سے سو نہیں پائی تھی۔ فجر کے بعد اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی مگر بھی یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ آج اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ارحم اکثر یہ رات کو پولیس اسٹیشن سے واپس نہیں آتا تھا لیکن آج وہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ بار بار وہ ٹی وی لاؤنج میں اسے دیکھنے آتی کہ کہیں وہ آ تو نہیں گیا، لیکن باہر کی خاموشی اس کے نہ ہونے کا پتہ دے دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ ارحم ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ ایسے دروازہ کیوں بجائے گا؟ یہ اس کا کمرہ ہے، وہ تو بے دھڑک آتا تھا۔ منال چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کے قریب گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر دانیال صاحب پر پڑی۔ ایک پل کے لیے وہ انہیں دیکھ کر چونکی۔ ابو خیر ہے؟ کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتے۔ منال نظریں جھکائے ادب سے بولی، ہاں بیٹا خیر ہی ہے۔ ارحم اٹھا ہے یا نہیں؟ کچھ بات کرنی تھی اس سے۔ دانیال نارمل انداز میں بولے، ابو وہ تو رات سے گھر ہی نہیں آئے۔ منال نے اطلاع دی، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس کی ڈیوٹی بھی تو ایسی ہی ہے، اب تو پھر ٹائم پہ آ جاتا ہے، پہلے تو دو دن گھر پہ ہی نہیں آتا تھا۔ کہتے ہوئے وہ واپس کی طرف مڑے۔ جی۔ منال بھی اسی کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے اب اپنے کمرے میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج دانیال صاحب نے اپنا ناشتہ بھی کمرے میں ہی کیا تھا، اس لیے انہیں ارحم کے گھر نہ ہونے کی خبر نہیں تھی، ورنہ صبح وہ اور ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے۔ اب تمہارے ساتھ تو ہے، ٹھیک تو ہے نا اس کا رویہ؟ دانیال صاحب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، جی ابو۔ منال نے صفائی سے جھوٹ بولا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، وقت لگتا ہے ہر چیز میں، پر ایک نہ ایک دن تو ٹھیک ہونا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی ایک گھر ایک کمرے میں رہتے ہوئے انسان کب تک بنا بات کیے رہ سکتا ہے؟ دانیال صاحب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولے۔ منال بس خاموشی سے ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری نور کی شادی پر جہانگیر سے بات ہوئی تھی؟ میں نے ان سے کہا تھا تم سے مل جائے۔ دانیال صاحب صوفے پہ ٹیک لگ کر بولے، نہیں وہ مجھ سے نہیں ملے۔ بولتے ہوئے منال کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ نور کی شادی والے دن وہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے تھے لیکن منال سے ملنے نہیں آئے۔ منال نے سوچا تھا کہ وہ ان سے ملاقات کرے لیکن فرحت بیگم نے اسے روک دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ منال کو کچھ کہہ نہ دیں اور پھر وہ ان کی باتوں کو دل سے لگا کر روتی رہے گی، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ جلد جہانگیر صاحب کو اس سے ملاقات کروانے کے لیے لائیں گی۔ بہت ضدی جہانگیر، لیکن میں بھی اس کا دوست ہوں، تم فکر نہیں کرو، جلد ہی تمہاری اور اس کی صلح کرا دوں گا۔ دانیال صاحب اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولے، جس پر منال کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارحم ساری رات پولیس اسٹیشن میں ہی رہا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود اس کا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک طرف رجا کی باتیں اور دوسری طرف منال کے ساتھ اپنا رویہ اسے پاگل کر رہا تھا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔